شوکت ہے. میں دا نالج فورم کے ساتھ کام کرتی ہوں. نالج فورم ایک ادارہ ہے جو کہ نالج بیسڈ ریسورسز پروڈیوس کرتا ہے اور ہم یہ ریسورسز ہیومن رائٹس اور ڈیولپمنٹ کی تھیم پہ بناتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کا محور کمیونٹیز ہو, کمیونٹیز کے ایشوز پر بات کریں اور ہمارا جو کام ہے اس کی وجہ سے کمیونٹیز کو آواز ملے. آج کل جو ہم کام کر رہے ہیں وہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جس میں ہم فلڈس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سندھ میں آپ جانتے ہیں کہ جو اس سال 2022 میں جو فلڈز آئے تھے ان کا اسکیل پچھلے سیلاب سے, پچھلے قدرتی آفات سے بہت زیادہ وسیع تھا. 50 ملین جو آبادی ہے سندھ کی, اس میں سے 7 ملین لوگ بے گھر ہو گئے. اس فلڈز میں جو نقصانات ہوئے ہیں آف کورس پورے پاکستان میں ہوئے ہیں, لیکن سندھ میں ان کی سب سے زیادہ بری صورتحال دیکھنے کو ملی. کہا جاتا ہے کہ جو سڑکیں تباہ ہوئی ہیں 60% سے زیادہ سڑکیں سندھ میں تباہ ہوئی ہیں. اس طرح جو مویشی کی اموات ہوئی ہے وہ 80% سے زیادہ سندھ میں وہ مویشی ہیں جن کی اموات ہوئی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو فلڈز کی جو ڈیوسٹیشن ہے ان کے سب سے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ سندھ میں پڑے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ جو کمیونٹیز جو ولنریبل ہیں, جن کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے روزمرہ کی بنیاد پر, اور وہ محرومیاں بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں, جن میں ان کا مذہب بھی ہے, جن میں جینڈر ہوتا ہے, جن میں عمر ہوتی ہے, ڈسیبلٹی ہوتی ہے. ان تمام وجوہات کی بنا پہ لوگ محرومیوں کا سامنا کرتے ہیں, ولنریبلٹیز کا سامنا کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اتنی جو وسیع پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے اس میں ان محروم طبقات کی کیا ایکسپیرینسز تھے اور انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو بچایا, سنبھالا یا ان کو ایکسپیرینس کیا. اور یہ کہ جن اداروں نے, جن پالیسیز نے جن کے تحت ان کی مدد کی گئی, کمیونٹیز کی مدد کی گئی, اس میں ان محروم طبقات کے لیے کس طرح سے راستہ نکالا گیا. اگر کیا گیا تو اچھی بات ہے, اور اگر نہیں کیا گیا تو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک ریسرچ ڈیزائن کی ہے. اس ریسرچ میں ہم نے سانگھڑ اور نواب شاہ میں فیلڈ سرویز کروائے ہیں. یہ 50 لوگوں پہ مشتمل سرویز ہیں جس میں ہم نے جو ایکیوٹلی محروم طبقات ہیں, جس میں شیڈیول کاسٹ ہیں, جس میں ڈسیبلڈ لوگ, ٹرانسجینڈرز, ایلڈرلیز, خواتین, ان سب کو شامل کر کے ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کے کیا تجربات تھے جب فلڈز آئے, جب آپ کے گھروں تک پانی آیا, آپ کو ڈسپلیس ہونا پڑا, تو آپ کے کیا تجربات تھے. پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کو جو امداد ملی, چاہے حکومت کی طرف سے ملی ہو یا چاہے NGOs کی طرف سے, انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے, تو کیا اس میں دیکھا گیا کہ آپ کی جو محرومیاں ہیں ان کا احساس ہوا ہے. پھر ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کو ایسا لگا کہ آپ کو مذہبی بنیاد پہ تفریق کا سامنا کرنا پڑا ہو. اور ساتھ ساتھ میں ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں, جن میں گورنمنٹ ہے, NGOs ہیں, سول سوسائٹی ہے, انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, ان میں سے کون ایسے ادارے ہیں جو کہ آپ کے لیے محرومیوں پہ سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں, آپ کی محرومیاں دور کرنے پر بہتر کام کر سکتے ہیں. آ رہے ہیں جس میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے مختلف تجربات ہیں. آف کورس ان کو لگا کہ ان کو مدد نہیں ملی ہے, ان کو جس طرح سے مدد ملنی چاہیے. ان کی جو محرومیاں ہیں, اگر وہ بے گھر ہیں, اگر وہ معذور ہیں, اگر وہ شیڈیول کاسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ آلریڈی ولنریبل ہیں, تو ان عوامل کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. اور یہ ان کی رائے ان تمام اسٹرکچرز اور اداروں کے بارے میں ہے جنہوں نے ریلیف ایکسٹینڈ کی. لیکن ساتھ ساتھ میں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ حکومت اور سول سوسائٹی کا رول بنتا ہے کہ وہ زیادہ متحرک ہو کر کام کریں اور ان کی جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور کلائمیٹ چینج چونکہ اب ہماری زندگی کی اتنی اہم ریالٹی بن چکی ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے پاپولیشن کو اس قابل بنائیں کہ وہ نہ صرف کلائمیٹ چینج کے چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکے, بلکہ وہ ہر مرتبہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے 2 قدم پیچھے نہ ہو جایا کریں. ہم نے یہ جو دی نالج فورم کے ساتھ ڈسٹرکٹ سانگڑ میں سروے کیا, اس میں جو ہے مائنارٹیز کے لوگ
اور ولنریبل جو کمیونٹیز ہیں اس میں عورتیں، بچے، معذور افراد اور ٹرانسجینڈر سے ہم ملے اور ان سے ہم نے یہ جو 2022 کا فلڈ آیا تھا، سیلاب، جسے برسات کا سیلاب تھا، اس کے سلسلے میں ہم نے ان سے معلومات لی تھی۔ کمیونٹیز جو مائنارٹیز کی ہیں یا ولنریبل ہیں، وہ انہوں نے کافی جو ہے وہ بہت مشکلات کا سامنا کیا، اور اس میں زیادہ تر جو شیڈول کاسٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کافی جو ہے وہ سفر کیا، یا کرسچن کمیونٹی تھی۔ تو ان کے جو زیادہ تر سلسلے مسائل سامنے آئے ہیں، ظاہر ہے وہ جب برسات 7 دن تک چلی، 6 دن تک مسلسل چلتی رہی، تو یہ ایک نیا نہ صرف ایکسپیرینس تھا لیکن نیا ایک ان کے لیے بہت ہی مشکلات کا دور تھا۔ انہوں نے کبھی بھی اس قسم کی اتنی بڑی برسات نہیں دیکھی تھی، تو وہ فوری طور پہ ان جگہوں پہ جو اوپر والی جگہیں تھیں وہاں جا کے بیٹھے۔ زیادہ تر ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کو وہاں سے نکالنے میں یا وہاں ہمیں سیٹل کرنے میں یا کھانا پینا دینے میں سرکار کی طرف سے کوئی بھی مدد نہیں ہوئی۔ یہ جو بڑی بات ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پشتوں پہ بیٹھ گئے، نہروں کے پشتوں پہ ان میں بیٹھے۔ جب وہ وہاں سے تقریباً کوئی 1 سے 1.5 ماہ تک وہ ان اپنی بنائی ہوئی کیمپس میں بیٹھے، اور اس کے بعد جب پانی ان کے گاؤں سے اور ان کی ایریا سے نکل گیا تو پھر وہ وہاں واپس آ گئے، اور وہاں واپس آنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے گھر خود ہی جو ہے وہ بنانا شروع کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے گھر بنانے کی جو رجسٹریشن ہوئی ہے اس میں بھی ان کو جو ہے سب لوگوں کے گھر نہیں لکھے گئے ہیں، کچھ لوگوں کے لکھے گئے ہیں، سب کے نہیں لکھے گئے ہیں۔ اور کافیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں، جیسا کہ ہم کرسچن کمیونٹی جو شہزاد پور کے نزدیک، شہزاد پور شہر کے تھوڑا باہر جو ہے وہ ان سے ہم ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے فوری طور پہ ریسکیو کیا گیا، اور ہمیں جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے اس کی بیرکس میں 1 مہینے تک ہم رہے، اور ہم نے جو ہے، لیکن وہاں بھی ہمیں جو کھانا وغیرہ یا اور ساری چیزیں جو تھی انہیں خود کرنی پڑی، یا جو چرچ کے فادر صاحب ہیں انہوں نے ان کو پرووائڈ کی۔ اب جب ان کے گھروں کی سروے کے لیے جب ٹیمیں پہنچیں تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے سرکار کی زمین پہ بیٹھے ہیں، اس لیے آپ کو گھر بنانے میں جو ہے کیسے ہم آپ کو بنا سکتے۔ تو یہ ایشوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ساری کمیونٹیز کے ساتھ آئیں، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں امداد جو ہے وہ جو کیش امداد ہے 25,000 پر لیڈیز کو جو مل رہے تھے بے نظیر سپورٹ پروگرام کے تحت، تو ان کا کہنا ہے کہ ساری عورتوں کو نہیں ملے ہیں۔ یہ بھی تھی ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے جو ہے ہم جن سے ملے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایز اے ٹرانسجینڈر کس قسم کی کوئی بھی مدد نہیں ملی ہے، اور یہ بھی ہوا کہ اس ٹائم میں ڈسٹرکٹ سانگڑ میں 2 جو خواجہ سرا تھے ان کی بیماری کی وجہ سے بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس طریقے سے جو معذور افراد سے عورتیں تھیں جو بڑی عمر والی، یا جو کمیونٹیز جسے ہم شیڈول کاسٹ کہتے ہیں، انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ ابھی ان کی جو ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے وہ اس پہ ضرور جو ہے توجہ دے کر ان کی جو ریہیبلیٹیشن صحیح نمونے سے کر کے ان کو ایک دفعہ پھر ان کی بحالی کی جائے۔ تھینک یو۔